شیعیان امام ہی اصحاب امام ہیں۔ استکبار کیا ہے؟ استکبار کیا ہے؟ استکبار کا لفظ قرآن کریم میں فرعون اور دوسرے بددیانت گروہوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ متکبر شخص، متکبر حکومت، متکبر گروہ یعنی وہ لوگ اور وہ حکومتیں جو انسانوں اور دوسری قوموں کے معاملات میں نہ صرف مداخلت کا ارادہ رکھتی ہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے تمام معاملات میں مداخلت بھی کرتی ہیں۔ استکبار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ طاقت یا طاقتیں جن کے پاس پیسہ ہے، اسلحہ ہے اور پروپیگنڈے کے ذرائع ہیں، وہ خود دوسرے ممالک اور اقوام کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں۔ استکبار کو اس معنی میں آج بہت سی حکومتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ حکومتیں جو بنیادی طور پر یورپی اور امریکی ہیں لیکن اپنے وسائل اور سہولیات کو کمزور افریقی ایشیائی قوموں سے لوٹتی ہیں۔ استکبار کے خلاف جدوجہد اور تسلط کے نظام کو قرآنی اصولوں کی بنیاد پر ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آج استکبار کا واضح ترین مصداق امریکہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی استکبار بعض خبیث یورپی ممالک جیسے برطانیہ، جو کہ خطے کی سیاہ ترین اور بدنام ترین حکومتوں میں سے ایک ہے، اور ظالم و سفاک اسرائیل کے تعاون سے خطے سے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ان کے ناپاک عزائم کے خلاف کھڑا ہے۔ عالمی استکبار یعنی جبر، یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یعنی اپنی بات پر قائم نہ رہنا، خود کو پابند نہ سمجھنا، یہ استکبار کی حقیقت ہے۔ استکبار دھوکے باز ہے، فریب کار ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ واقعی طور پر یہ تعبیر ایک غیر معمولی اور شاہکار تعبیر ہے۔ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، تم نے خدا کے وعدے پر عمل نہیں کیا، تم اپنے وعدے پر پابند نہیں رہے۔ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم نے میرا پیچھا کیا، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، میں نے پھر سے تم سے وعدہ کیا اور پھر میں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ قیامت کے دن شیطان اس طرح سے اپنے پیروکاروں کی ملامت کرتا ہے۔ یہ بات شیطان قیامت کے دن کہے گا، لیکن آج موجودہ دنیا میں ہی امریکی وعدہ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا کسی صورت میں آج امریکہ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ملت تشیع کی نمائندہ آواز اصحاب امام 313